سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسی زندگی گزارتے؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب دولت خانے میں ہوتے تو اپنی چپل حضور نالین شریف خود سی لیتے، نالین کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو حضور اپنے ہاتھوں سے سی لیتے، اور حضور کے لباس اور چادر پر جب کوئی پیون لگانے کی ضرورت پڑتی پھٹ جاتا تو پیون خود لگا لیتے۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ گھر کے کام کرنے کا مطلب آٹا گوندنا، صفائی کرنا، بستر صحیح کرنا، یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں رحمت للعالمین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اب گھر میں شوہر بیوی کے ہاتھ نہ بٹائے تو کیا کرے گا؟ جا کے اپنے آفسوں میں یا جہاں کام کرتا ہے وہاں پہ غلامی کرے گا۔ تو غیروں کی غلامی کرنا شوہر کو اچھا نظر آتا ہے، مگر اپنی بیوی کا ساتھ دینا اسے اچھا نظر نہیں آتا۔ کسی گھر میں کوئی مرد آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دے تو اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ فوراً ایک لفظ بولتے ہیں، بیوی کا غلام۔ یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے، یہ محبت ہے، محبت۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہمارے لیے نمونہ عمل ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہم کو دیا ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، واقعتاً بیوی کے غلام بھی نہیں بن جانا۔ ایسے غلام بن گئے کہ نہ بہنوں کا خیال، نہ بھائیوں کی تمیز، نہ ماں باپ کی خدمت، سب کو بھول گئے، بیوی کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک مرد آدمی پر اس کے ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ادا کرنے والا مرد ہے۔ بیوی کے پیچھے پڑا، ماں باپ کو بھول گیا، ماں باپ کے پیچھے پڑا، بچوں کو بھول گیا، یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرد، تجھ پر تیرے ماں باپ کا حق ہے، تیرا خود حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، اور تیری پڑوسی کا بھی حق ہے، تو سب کا حق ادا کر۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بھی بدترین ہے جو اپنے آپ پر بیوی کا غلبہ برداشت کرتا ہے، یعنی ہر بات میں بیوی کی بات سنے، ہر بات میں بیوی کی بات سنے، اس کو کہتے ہیں بیوی کا غلام۔ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمدردی کرے، محبت کا اظہار کرے، اس کا حق ادا کرے، کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے۔ یہاں تک کہا گیا کہ شوہر پر بیوی کا حق یہ بھی ہے، ہفتے میں ایک دن، ایک مرتبہ ہفتے میں بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملائے۔ یہ شوہر کا حق ہے، یا کم از کم اجازت دے، وہ جانا چاہتی ہے تو کسی محرم اور پردہ دار کے ساتھ میں جائے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو روکتا ہے ماں باپ کے پاس نہ جائے تو وہ گناہگار ہے۔ ہاں البتہ اس کے جو محارم ہیں، جیسے بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، محارم سے ملنے کی اجازت سال میں ایک دو مرتبہ، یعنی ایک عورت اپنے محارم سے سال میں ایک دو مرتبہ مل سکتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ہر ہفتے میں ایک بار ملاقات کر سکتی ہے۔ شوہر اجازت نہ دے تو شوہر گناہگار ہے، لیکن شوہر اجازت نہ دے تو بیوی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اگر چلی جائے، سرکار نے فرمایا جو عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جائے، واپس ہونے تک اللہ کی لعنت میں، اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے۔ مگر ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہ دینے والا مرد بھی گناہگار ہے۔ یہ تعلیمات شوہر پر بیوی کے کیا حق ہیں، دین اسلام نے، قرآن پاک نے، احادیث پاک نے دیے ہیں۔